السلام علیکم ویورز، بک کا پارٹ 5 رابرٹ کیوساکی کی بک کامیابی کے لیے صرف نمبر نہیں کافی. تو تعلیم کا مستقبل. ایک زمانہ تھا کہ تعلیم کی دو ہی اقسام تھیں: رسمی تعلیم مثلا لکھنا، پڑھنا، سیکھنا، ریاضی وغیرہ. نمبر 2 پیشہ ورانہ تعلیم مثلا ڈاکٹری، انجینئرنگ وغیرہ. اب ایک تیسری قسم کی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہو گئی ہے اور وہ ہے مالیاتی تعلیم، جس سے بچہ روپیہ کمانے کا ڈھنگ سیکھ لے. میری مالیاتی تعلیم 9 سال کی عمر میں شروع ہو گئی تھی. میرے والد کے ایک قریبی دوست، جنہیں میں اپنا امیر باپ کہتا ہوں، میرے ساتھ مونوپلی کھیلا کرتے تھے. شام کو جب میرے اصلی والد، جنہیں میں غریب باپ کہتا ہوں، مجھ سے پوچھتے کہ دن بھر کیا تو میں نہیں بتاتا کہ مونوپلی کھیلتا رہا. وہ جھٹ سے کہتے، اس احمقانہ کھیل سے جان چھڑاؤ، تمہیں سکول سے گھر آ کر پڑھائی کرنی چاہیے. اور مونوپلی کا مطلب ہے یہ لوڈو سے ملتا جلتا ایک کھیل ہے جس میں روپے پیسے کے استعمال کی ذہنی تربیت ہوتی ہے. غریب باپ مجھ سے کہتا، تمہیں سکول سے آ کر پڑھائی کرنی چاہیے، ہوم ورک کرنا چاہیے تاکہ تم اچھے گریڈ میں پاس ہو سکو، بعد میں کالج جا سکو اور پھر اچھی نوکری حاصل کر سکو. کیونکہ میں دائمی سے گریڈ اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے یہ گفتگو مستقل ہی چلتی رہتی تھی. دوسری طرف میرا امیر باپ، میری حقیقی باپ کا دوست، میری اور میرے دوست مائک کی مالیاتی تربیت کرتا رہا. مائک میرے امیر باپ کا حقیقی فرزند تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اور مائک سمجھدار اور امیر بن جائیں. وہ کبھی کبھار ہم دونوں کو اپنے گرین ہاؤس فارم پر لے جاتا تھا. گرین ہاؤس فارم سے مراد ایسے کھیت جہاں پودوں کے اوپر پولیتھین لگا کر زیادہ حرارت پیدا کر کے پودوں سے بے موسم پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. یہ طریقہ محدود پیمانے پر پاکستان میں بھی رائج ہے، جہاں اسے ایک آمدنی ہو رہی تھی اور مزید آمدنی کی توقع تھی. میرے غریب باپ کے بقول یہ آئیڈیا فضول تھا. اس وقت میرے حقیقی باپ ہوائی کے سکولوں کا ناظم بن چکا تھا اور اسے توقع تھی کہ 1 سال میں سپرنٹینڈنٹ آف ایجوکیشن بن جائے گا، جو محکمہ تعلیم ہوائی کا سب سے بڑا عہدہ تھا. دراصل میرا غریب باپ A گریڈ طالب علم تھا. اسے تعلیم سے محبت تھی. اس نے یونیورسٹی آف ہوائی کے علاوہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کر رکھی تھی. دوسری طرف میرا امیر باپ سکول کی تعلیم مکمل نہ کر سکا کیونکہ اپنے باپ کی وفات کے باعث اسے خاندانی کاروبار سنبھالنا پڑا تھا. اس نے اس کاروبار کو اتنی ترقی دی کہ جب میں 19 برس کا ہوا، میرا امیر باپ ہوائی کے امیر کبیر لوگوں میں شامل ہو گیا. اس وقت مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرا امیر باپ مونوپلی کے کھیل کے ذریعے میری ایسی ذہنی تربیت کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں ایک سرمایہ دار کی طرح سوچنے کے قابل ہو جاؤں گا. میرا غریب باپ اور میرا امیر باپ دونوں دوست تھے، دونوں ہی اچھے آدمی تھے، لیکن ان کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق تھا. یہ اختلافات اس وقت کھول کر سامنے آئے جب میں 10 سال کا تھا. ایک دن میرا امیر باپ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. دراصل وہ کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرنے گیا تھا. میرے غریب باپ اور میری ماں کو یہ بات بہت ناگوار گزری. ان کا خیال تھا کہ 10 سال کے بچے کے لیے یہ ایک ظالمانہ سبق تھا. دوسری طرف میرا خیال یہ تھا کہ وہ حقیقی زندگی کا ایک مفید تجربہ تھا. کچھ عرصے کے بعد مجھ پر یہ نکتہ کھلا کہ میرے والدین کو کیوں یہ بات بری لگی تھی. دراصل ہم خود بھی کرایہ دار تھے اور ہمارا مالک مکان ہر ماہ دروازہ کھٹکھٹا کر ہم سے کرایہ طلب کرتا تھا. چند سال بعد میرے والدین نے پیسے بچا کر اپنا گھر خرید لیا. یہ بات خیال میں رہے کہ سکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنا دونوں باپوں کے نزدیک ضروری تھا. تاہم میرے امیر باپ کا بیٹا مائک سکول اور کالج کی تعلیم کے دوران اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھالتا تھا. امیر باپ کے دیے ہوئے سبق: کھیل استادوں سے بہتر سکھاتے ہیں. میرے والدہ کے پاس میرے کالج کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، لہذا سکول سے نکلتے ہی مجھے خود کچھ کرنا تھا. اس لیے میں نے فوجی اکیڈمی کے لیے درخواست دے دی. میری تعلیمی کارکردگی تو مناسب سی تھی، تاہم میں فٹ بال کا اچھا کھلاڑی تھا. مجھے نیوی اور مرچنٹ نیوی دونوں اکیڈمیز سے کال آ گئی. میں نے مرچنٹ نیوی والی اکیڈمی جوائن کر لی. وہاں سے میں 1969 میں گریجویشن کر کے فارغ ہوا. اب جب میں ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے مالی تعلیم دینے والا اپنا
امیر باپ، میرے دوست کا باپ اور میرے باپ کا دوست یاد آتا ہے۔ میں اور میرا دوست ہفتے میں ایک دن اور ہر مہینے ایک اتوار اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وہ ہمیں اس کے پیسے نہیں دیتا تھا۔ میرا غریب باپ یعنی میرا حقیقی والد اس پر خوش نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا امیر باپ میرا استحصال کر رہا ہے، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنے سے مجھے لاکھوں کا تجربہ اور مالی معاملات کا شعور حاصل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اس لیے بھی معاوضہ نہیں دیتا تھا کہ وہ ہماری تربیت بطور سرمایہ دار کر رہا تھا، نہ کہ بطور ملازم۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں پیسے کے لیے ملازمت کرنی پڑے، بلکہ وہ ہمیں نوکریاں دینے والا بنا رہا تھا۔ وہ ہمیں سکھا رہا تھا کہ دوسروں کا ٹیلنٹ اور دوسروں کا پیسہ استعمال کر کے کیسے ہم سرمایہ دار بن سکتے ہیں۔ میرے غریب باپ کے سوشلسٹ نظریات کے یہ قابل قبول نہیں تھا، جبکہ میرا امیر باپ یہ کہتا تھا کہ خود کام کر کے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کام کر کے کمانے سے بھی زیادہ ضروری، تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سننے اور دیکھنے سے اتنا نہیں سیکھا جا سکتا جتنا خود کرنے اور ہوتا ہوا دیکھنے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرایہ اکٹھا کرنے جانا اور مونوپلی کھیلنا میرا بہت مفید سرگرمیاں تھیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر فرانک کے سروے کے مطابق نمبر 81% نے کہا کہ سکولوں اور یونیورسٹیوں کا کاروباری مہارت سکھانی چاہیے۔ نمبر 2 77% نے کہا حکومت کو چاہیے کہ اپنا کاروبار کرنے والوں کی سرپرستی کرے۔ نمبر 3 70% نے کہا کہ ہماری معیشت کا انحصار دراصل کاروبار پر ہے۔ سوال: کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مطالعہ اور لیکچرز بیکار ہیں؟ جواب: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مناپلی اور حقیقی کام کرنے سے ہی مجھے شوق ہوا کہ میں مزید پڑھوں، سیکھوں اور اس موضوع کو اچھی طرح جانوں۔ حالانکہ میں سست روی سے پڑھتا ہوں، پھر بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ میں پڑھتا اور یاد رکھتا ہوں۔ میں مناپلی سے سیکھے ہوئے اسباق کو پرکھتا رہتا ہوں۔ میں انہیں بھولتا نہیں بلکہ یاد رکھتا ہوں۔ دوسری طرف اپنی گریجویشن میں پڑھے گئے مضامین کا زیادہ حصہ مجھے بھول چکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اسے استعمال کرو تاکہ یہ چیز تمہارے پاس رہے۔ اپنے علم کو استعمال کرنا دراصل اسے یاد رکھنا ہے۔ 1984 میں میری بیوی کیم اور میں نے مالیاتی تعلیم کی ایک کمپنی کھولی جس کے دفاتر امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، کینیڈا اور ملائیشیا میں بھی کھولے گئے۔ ہم کھیل ہی کھیل میں کاروبار کے گر سکھا دیتے تھے۔ 1994 میں ہم دونوں ریٹائر ہو گئے، لیکن اس کاروبار کی آمدنی اب تک ہمیں آ رہی ہے۔ وہی بات کہ مونوپلی ہم نے حقیقی زندگی میں کھیلی۔ 1996 میں ہم نے رچ ڈیڈ کمپنی کے نام سے بورڈ پر کھیلی جانے والی گیمز بنانے اور بیچنے کی کمپنی کھولی۔ یہ کمپنی بھی ہمیں کما کر دے رہی ہے۔ سوچیں، 1956 میں جب میں اور مائک 9 برس کے تھے، ہمارا امیر باپ ہمیں مناپلی کے ذریعے مالی تعلیم دے رہا تھا۔ وہ اپنے وقت سے کتنا آگے جا کر سوچ رہا تھا۔ پیسے کی اہمیت پر گفتگو کریں۔ بدقسمتی سے زیادہ تر گھرانوں میں روپے پیسے پر گفتگو نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی بھی ہے تو بحث مباحثے یا لڑائی جھگڑے کے وقت۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والدہ اور والد اکثر پیسے کے معاملے پر جھگڑتے تھے۔ میرے والد جتنا بھی کماتے تھے وہ کم پڑ جاتا تھا۔ دوسری طرف میرا امیر باپ مالی معاملات پر گفتگو کرتا تھا، نہ کہ لڑائی جھگڑا۔ یہی روایت میں نے اپنے گھر میں ڈالی ہے۔ میں اور کیم آرام سے مالی معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دولت کے بارے تربیت کے نام سے اپنے گھر میں ہفتے کی ایک شام گفتگو رکھیں تو آپ کے کافی سارے مالی مسائل اچھی تجویز سے حل ہو سکتے ہیں۔ مالی مسائل پر گفتگو کریں اور سوچیں کہ وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں دولت پر گفتگو ہوتی ہو، نہ کہ دولت پر لڑائی جھگڑا۔ حصہ اول باب 3 سبق 3 اپنے بچے کو برے حالات کے لیے تیار کیجیے۔ والدین بچے کے پہلے ٹیچرز ہوتے ہیں اور سب سے اہم ٹیچر بھی والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین بچے کی تعلیمی بنیادوں کے لیے ابتدائی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچے کے پہلے الفاظ کو دھیان سے سنتے اور خوشی مناتے ہیں۔ والدین ہی بچے کو بولنا، چلنا، گننا اور سائیکل چلانا سکھاتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا تو والدین اس کے رہنما، مشیر اور مثالی کردار بن جاتے ہیں۔ والدین بچے کی زندگی پر شعوری یا لاشعوری طور پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اگر والدین نئے خیالات کو خوش آمدید کہنے والے اور ہر وقت سیکھنے پر کمر بستہ رہنے والے ہوں تو بچہ بھی یہی خصوصیات اپناتا ہے۔ بچے کی زندگی بدل سکتی ہے اگر والدین نمبر 1 سوال پوچھنے والے ہوں، نمبر 2 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہوں، نمبر 3 دوسروں کے خیالات سنتے وقت ذہن کشادہ رکھتے ہوں، نمبر 4 بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں۔ میں اکثر ایسے والدین سے ملتا ہوں جو حقیقت پسندانہ طریقے سے اپنے بچے کو آنے والے کل کی مشکلات سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ مستقبل کی بے یقینی کیفیت سے بھی بچے کو باخبر کرتے ہیں۔ آنے والا کل انہی کا ہے جو
نمبر 1 معلومات سے بھرپور ہوں، نمبر 2 مختلف اشیاء کے مابین تعلق دریافت کر سکیں، نمبر 3 نئے رجحانات سے باخبر ہوں، نمبر 4 تبدیلیاں قبول کرنے کو آمادہ ہوں، نمبر 5 چست، چلاک اور چاق و چوبند ہوں۔ ہماری دنیا اس دنیا سے مختلف ہے جس میں ہمارے والدین کی پرورش ہوئی تھی، اس طرح ہمارے بچوں کی دنیا ہماری دنیا سے مختلف ہوگی، چیلنج سے بھرپور، ساتھ ہی مواقع سے مالا مال۔ امریکہ میں ایک کہاوت مشہور ہے، کمرے میں 800 پاؤنڈ وزنی گوریلا۔ اس کہاوت سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موضوع، آئیڈیا، منصوبہ جس کی کامیابی کا بہت امکان ہوتا ہے، اگرچہ وہ سب کو معلوم ہوتا ہے لیکن کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنے بچے کا مستقبل اور 4 گوریلے۔ آپ کے بچے کا مستقبل 4 گوریلوں سے وابستہ پڑے گا، اسے ان 4 گوریلوں کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ گوریلا نمبر 1 بوڑھا ہو جانا۔ بوڑھا ہو جانے کا مسئلہ پیدا ہونا ایک نیا معاملہ ہے۔ 1935 میں صدر روز ویلٹ نے سوشل سیکورٹی ایکٹ لاگو کیا، اس میں 65 برس کو بڑھاپے کی عمر تصور کیا گیا، لیکن اب 65 برس کو نیا 45واں سال کہا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی سے ممکن ہے آپ کے بچے کے لیے بڑھاپے کی عمر 90 سال یا پھر 120 سال سمجھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں زیادہ عمر ہونا ایک مسئلہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک موقع بھی ہے۔ 2012 میں امریکی حکومت نے پہلی بار اعتراف کیا کہ 2033 میں سوشل سیکورٹی فنڈ ختم ہو جائے گا۔ تب آپ بچہ کتنا بڑا ہوگا، تب آپ کا بچہ کتنا بڑا ہوگا اور آپ کی عمر کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے، کب تک حکومت معمر افراد کی خوراک، رہائش اور علاج کا انتظام کرتی رہے گی، جبکہ اوسط عمر اور معمر عمر کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ زرعی اور صنعتی سماج میں بزرگ ہونا دانش کی علامت تھی اور ایک نعمت سمجھی جاتی۔ اب معلوماتی عہد میں بوڑھے لوگ معاشروں پر بوجھ بن گئے ہیں۔ حکومت کے پاس معمر افراد کا فنڈ ختم ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے بچے کے لیے گوریلا نمبر 1 ہوگا۔ معمر والدین اور اسکول جانے والے بچے۔ اپنا گھر ہر امریکی کا خواب رہا ہے، اب یہ ہوگا کہ یہ ایک ہی چھت کے نیچے 2، 3 یا 4 نسلیں رہائش پذیر ہوں گی۔ اس لیے اب ایسے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں جن کے اندر الگ الگ رہائشی حصے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سکول جانے والے بچے بے روزگار بن کر واپس گھر میں آن پڑیں۔ کئی برس آگے کا سوچیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہے گا یا آپ اپنے بچے کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں گے، کہ آپ کا بچہ آپ کی مکمل دیکھ بھال کا خرچ اٹھا سکے گا۔ یہ بات آج سوچئے۔ سب سے بڑا گوریلا، مفت طبی سہولیات کی فراہمی بھی ایک گوریلا ہے۔ ہر سال مفت علاج کرانے والے بڑھ رہے ہیں، فنڈ بھی بڑھانا پڑ رہا ہے، لیکن کب تک؟ ایک دن فنڈ نہیں رہے گا۔ ٹیکس دینے والے کب تک اتنا بھاری فنڈ چلا سکیں گے جو $100 ٹریلین کا ہے؟ گوریلا نمبر 2 قومی قرضوں پر اضافہ۔ ہم میں سے کچھ لوگ مرکب سود کی طاقت سے واقف ہوں گے۔ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ یہی کائنات کی سب سے طاقتور فورس ہے۔ اس کے ساتھ ہی مرکب قرض کی ایک اصطلاح ہے۔ قوموں، حکومتوں اور ملک پر قرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 2002 میں امریکہ کا قرض $5 ٹریلین تھا، جبکہ 2012 میں بڑھ کر $16 ٹریلین ہو گیا۔ 2011 میں حکومت یونان نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا تھا۔ اب امریکہ، انگلستان اور جاپان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ گوریلا نمبر 3 نئی کساد بازاری۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین مسٹر بین کا خیال ہے کہ ڈالر چھاپنے کی رفتار تیز کر کے اقتصادی بدحالی سے نکلا جا سکتا ہے۔ مسٹر بین کو ہیلی کاپٹر بین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے اگر معاشی حالات خراب ہو گئے تو میں ہیلی کاپٹروں سے ڈالر پھینکوں گا۔ تاریخ میں 2 طرح کی کساد بازاری آئی ہے۔ نمبر 1 1929 کی امریکی کساد بازاری۔ نمبر 2 1920 میں جرمنی میں افراط زر۔ 1929 میں والی کساد بازاری 25 سال جاری رہے گی۔ موجودہ کساد بازاری جو 2007 میں شروع ہوئی، یہ بھی 25 سال جاری رہ سکتی ہے، یعنی 2032 تک۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1929 کی کساد بازاری کی وجہ بہت کم نوٹ چھاپنا تھے اور 1920 کی جرمنی کی افراط زر کی وجہ بہت زیادہ نوٹ چھاپنا۔ وہ یہ بات فراموش کر گئے کہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا بے تحاشا افراط زر، یعنی کرنسی کی قدر میں کمی، یعنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ اس سے بچت کرنے والوں کی رقم بھی اچانک بے قدر ہو جاتی ہے۔ 1929 کی امریکی کساد بازاری سے وہ لوگ بچ گئے تھے جنہوں نے بچت کی تھی۔ 1920 کی جرمنی کے بحران میں وہ لوگ بچ گئے جو اشیاء بناتے تھے۔ موجودہ کساد بازاری میں بچت کرنے والے، ریٹائرڈ افراد، لگی بندھی تنخواہ والے افراد سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے بچے کو دونوں طرح کے معاشی بحرانوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ سر ایڈمنڈ برک
نے کہا تھا جو تاریخ کی غلطیوں سے آگاہ نہیں ہوتے وہ لازمی انہیں دہراتے ہیں۔ اگر سکولوں میں مالیاتی تاریخ نہ پڑھائی جائے تو ہمارے بچے بھی وہی مالیاتی غلطیاں کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہوئیں۔ میرے امیر باپ نے کہا تھا اگر تم خود کو مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو تو ماضی سے آگاہی حاصل کرو۔ غرور نمبر 4، بڑھتے ہوئے ٹیکس۔ جب بھی مرکزی بینک مزید کرنسی نوٹ چھاپتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، نمبر 2 افراط زر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ادا کرنا حب الوطنی کا تقاضا ہے اور قومی ذمہ داری ہے، یہاں بھی وہ معاشی تاریخ سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ 1943 میں پہلی بار ایسا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے خراجات کی خاطر کارکنوں کی تنخواہوں سے ٹیکس کی کٹوتی کی گئی۔ اس کے بعد سے اب تک یہ عمل جاری ہے، حالانکہ جنگ تو کب کی ختم ہو چکی۔ اس وقت یہ قومی آزادی اور جنگ میں کامیابی کی خاطر کیا لیکن اب تک وہیں کیوں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حکومتیں چلانے والے نوکر شاہی یہ تو جانتی ہے کہ ٹیکس کیسے بڑھائیں، لیکن انہیں یہ بالکل نہیں پتا کہ دولت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کاروباری ذہن نہیں رکھتے۔ ٹیکس دونوں کو متاثر کرتے ہیں، امیر اور غریب ہر کوئی ٹیکس کی زد میں آ ہی جاتا ہے۔ حکومتی فلاحی پروگراموں کے چلنے کے لیے ٹیکس میں اضافہ ضروری ہے، یہ ٹیکس آپ کا بچہ وہ ادا کرے گا۔ اپنے بچے کی مالیاتی تربیت کے دوران ٹیکس پر بھی گفتگو کیجیے، اسے سمجھائیے کہ کون ٹیکس دیتا ہے اور کیوں۔ میرے امیر باپ نے یہ شکل مجھے سمجھانے کے لیے بنائی تھی۔ ای کا مطلب ہے امپلائیز یعنی ملازمین، ایس کا مطلب ہے اسمال بزنس سیلف امپلائڈ یعنی چھوٹا کاروبار، بی کا مطلب ہے بگ بزنس یعنی بڑا کاروبار 500 سے زائد کارکن، نمبر آئی کا مطلب انویسٹر یعنی سرمایہ کار۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ فٹ ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک سے زائد جگہ سے دولت کما رہے ہیں۔ ای کے خانے میں وہ لوگ ہیں جو مستقل ملازمین ہیں اور تنخواہ پر گزر بسر کرتے ہیں۔ بی کا خانہ بل گیٹس اور اسٹیو جابز جیسے بڑے کاروباری افراد کے لیے ہے۔ آئی کے خانے میں پروفیشنل سرمایہ کار آتے ہیں جو اپنی سرمایہ کاری پر کم سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اس میں وہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ نہیں آتی جو ٹیکسوں میں ہی ختم ہو جائے۔ آتے ہیں آئی کے خانے میں پروفیشنل سرمایہ کار آتے ہیں جو اپنی سرمایہ کاری پر کم سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اس میں وہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ نہیں آتی جو ٹیکسوں میں ہی ختم ہو جائے۔ زیادہ تر سی ای اوز کا خانہ ای ہے، ایسے افراد بھی ہیں جو ای سے ایس اور پھر آئی سے بی کے خانوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول کا نظام صرف ای اور ایس کے خانے کے افراد پیدا کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں اسکول جاؤ تاکہ نوکری ملے، ای یعنی، یا ایسے کہتے ہیں اسکول جاؤ تاکہ ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر بن سکو، یعنی ایس کے خانے میں جو آتا ہے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں بی اور آئی کے خانے میں زندگی گزاروں، میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ای اور ایس میں رہوں۔ اب دونوں اقسام کے خانوں میں رہنے والے لوگوں میں ٹیکس کا کافی زیادہ فرق ہے۔ مندرجہ ذیل تصویر سے ٹیکس بھی فیصدی شرح واضح ہو رہی ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اوباما نے کیوں 20.5% ٹیکس دیا اور رومنی نے 14%۔ اوباما ای اور ایس کے خانوں سے دنیا کو دیکھتا ہے، رومنی بی اور آئی کے خانوں سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ زیادہ تر سوشلسٹ ای اور ایس کے خانوں میں رہتے ہیں، زیادہ تر سرمایہ دار بی اور آئی کے خانوں میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم بچوں کو سکول بھیجیں تاکہ وہ ای اور ایس کے خانوں میں زندگی گزاریں تو اس کا صاف مطلب ہوگا زیادہ ٹیکس دینا۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ایک گریڈ کے طالب علم زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ جب بھی عوام شور مچاتے ہیں کہ امیروں پر ٹیکس بڑھاؤ، اس وقت ای اور ایس کے خانے میں رہنے والے زیادہ آمدنی والے لوگوں پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ڈاکٹر، انجینئر اور سی ای اوز بی اور آئی والے صاف بچ جاتے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات انصاف کے خلاف لگے۔ اس کتاب میں آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ معیشت کو حرکت دینے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور یہ بھی کہ یہ بالکل ناانصافی نہیں ہے۔ اپنے بچے کو ابھی سے سمجھائیں کہ ٹیکس کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اب صرف ٹیکس کو مد نظر رکھ کر تو کوئی پیشہ اختیار نہیں کرتا، لیکن ای اور ایس، بی اور آئی کا فیصلہ کرنے میں یہ بہت مفید ہے۔ یہ خانے آپ کے بچے کی مالی تربیت کا لازمی حصہ ہونے چاہیے۔ دولت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے بارے میں بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ بی اور آئی کے خانوں کے لیے بچوں کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے، انہیں یہ تیاری سکول سے نہیں ملے گی، لہذا اپنے بچے کو گھر پر یہ تعلیم دیں اور اسے گریلا لڑائی کے لیے تیار کریں۔ میری کتاب امیر باپ غریب باپ کا پہلا سبق ہی یہی ہے کہ غریب پیسے کے لیے کام کرتا ہے، یعنی ای اور ایس کے خانوں کے لوگ، جبکہ بی
بی اور آئی والے لوگ دراصل حکومتوں والا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ملازمتیں دینا، معیشت کو چلانا، اس لیے وہ کم ٹیکس دیتے ہیں۔ مغربی سرمایہ دار معیشت میں یہی ہوتا ہے، جو آیا ہے اور یہی ہوگا۔ سوال: کیا یہ ای اور ایس سے بی اور آئی کے خانوں میں جانے کے لیے نوجوان ہونا ضروری ہے؟ جواب: بالکل نہیں۔ کرنل ہارلین سینڈرز نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا سفر شروع کیا اور بی اور آئی کے خانوں میں خوب ترقی کی۔ اب وہ KFC کی کئی فرنچائز کا مالک ہے۔ بی اور آئی کے خانوں میں ترقی کے لیے سخت محنت ضروری ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو ابھی سے تیار کریں۔ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن چند کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے فوائد بے انتہا ہیں۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کی طرح ہے، یعنی دنیا کی مالیاتی بلندی کو سر کرنا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ بی اور آئی کے خانوں میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو A یا B گریڈ حاصل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ A گریڈ کی ضرورت آپ کو ایس اور ای کے خانوں کے لیے ہے۔ بی اور آئی کے خانے میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ذہن سمارٹ اور قابل اعتماد افراد اکٹھا کریں، یعنی یقین کریں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ 1969 میں امریکی مرچنٹ نیوی اکیڈمی نیو یارک سے پاس آؤٹ ہوا۔ بجائے اس کے کہ میں تجارتی بحری جہاز کی نوکری کرتا، میں حب الوطنی کے جذبے کے تحت ویتنام میں لڑنے چلا گیا۔ اس سے پہلے مجھے میرین فوجی بنانے کے لیے نیوی فلائٹ اسکول میں تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں میں نے سیکھنے سے محبت کی۔ اسکول کا وقت بہت خوفناک تھا، پڑھائی سے جان جاتی تھی۔ اکیڈمی میں پڑھائی بہت زیادہ تھی اور مقابلہ بہت سخت، لیکن فلائٹ اسکول میں پڑھائی مزے کی چیز تھی۔ میں نے پہلی بار پڑھائی سے محبت کی۔ سیکھنے سے پیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حقیقی طور پر آپ کی تبدیلی کا عمل ہے۔ جیسے کہ مندرجہ ذیل تصویر سے واضح ہے، یہی وہ تبدیلی تھی جو فلائٹ اسکول نے میرے اندر پیدا کی۔ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک لاروے کو تتلی میں بدل دیا۔ تعلیم کو یہی کام کرنا چاہیے، طالب علم کو اکسائے کہ وہ بہتر ہو کر تبدیل ہو جائے، چیلنج قبول کرے، سخت جان ہو کر نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی مخفی صلاحیتوں کا کھوج لگائیں، پھر اسی صلاحیت کا مطابق تعلیم کا بندوبست کریں۔ یہ صلاحیت کچھ بھی ہو سکتی ہے: موسیقی، باغبانی، طب، آرٹ، قانون یا کچھ بھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو چاہیے کہ وہ بچے کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرے، نہ کہ اس پر امتحانات کا بوجھ ڈال کر اسے حواس باختہ کیے رکھے۔ اگر بچے کی مالی تربیت گھر پر ہوتی رہے تو اس کی سوچ ایک ایسا رخ اختیار کرتی ہے جس پر چل کر وہ اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بچے کو کس خانے میں رکھ کر آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے بی اور آئی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے اور ای اور ایس کے لیے بھی۔ آپ اپنے بچے کے خواب بلند رکھیے، اسے بی اور آئی کے خانے کے مطابق تیار کیجیے۔ یاد رکھیے، خواب اونچے ہوں تو ہی تعبیر اونچی نکلتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یہ بک کا 5 آڈیو بک ہے، 5 نمبر ہے۔ یہ رابرٹ کیوساکی کی بک ہے، یہ وائی اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس اینڈ بی اسٹوڈنٹس ورک فار دا گورنمنٹ، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے شہزاد نیار نے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر آگے انشاءاللہ ایڈن 6 ڈاؤن لوڈ کروں گا میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔